ایک حدیث پاک بچپن سے سنتے چلے آئے کہ روز قیامت حافظ قرآن، حدیث پاک کے مطابق جو باعمل ہو، باعمل حافظ قرآن کے والدین کو نوری تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ صوفی غلام سرور کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جلالی صاحب جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اور مسلک اہل سنت کے پاسبان بھی ہیں۔ اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان کے اس دور میں ترجمان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عقیدہ اہل سنت پر باخبر ہوشیار پہرے دار بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے ساتھ ان کے بھائی عابد جلالی، وہ بھی عظیم عالم اور مناظر تھے۔ تو جس کا ایک بیٹا حافظ ہو اس کو اتنی شان ملے گی، اور جس کے دو بیٹے، اور پھر ان میں کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ رشک آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اولاد کو اتنا رنگ لگائے اور اتنی خوش قسمتی عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ رنگ لگنے یا عظمتوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس بیکار بیٹھ گئے اور یہ ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پاؤں چومے جا رہے ہیں، یہ نہیں، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ کا قول امام شورانی بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت کون ہے؟ اہل سنت اس شخصیت کا نام ہے، اہل سنت اس ذات کا نام ہے جو اس عقیدے پر ہو جو رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ تھا، جو اس نظریے پر کار باندھو جو ائمہ سے اتصال کے ساتھ، تواتر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام سے ہم تک پہنچا۔ آگے ایک جملہ انہوں نے لکھا، وَلَوْ كَانَ فَرْدًا وَاحِدًا، اگرچہ ایک دور میں ایک بندہ اس عقیدے پر ہو، وہ اکیلا اہل سنت ہے۔ لوگوں کو مغالطے ہو جاتے ہیں، یہ اکثریت، جمہور کا معنی یہ نہیں کہ ہر دور کے جمہور کا معنی یہ نہیں عالم ہو جائے لوگ کوئی بھی، ورنہ تو پھر بے ریش داڑھی کے بغیر وہ کہیں گے جمہور ہم ہیں۔ یوں نہیں، جس طرح یہ ایک نظام چل رہا ہے جس میں عالم اور جاہل کہ وہ گنتی کرتے ہیں بندوں کی، یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وقتی حالات اپنی جگہ، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جمہور ہے، یہ جو سواد اعظم ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس سے مراد ایک علاقے یا ایک زمانے کے لوگ نہیں۔ اگر ایک علاقے یا زمانے میں نہیں، پوری امت کا، ایک دور کے علماء کا اتفاق ہو، وہ تو اجماع ہے، اسے مانا جائے گا۔ اور اگر پوری امت کے علماء کا اتفاق نہیں، کچھ یوں، تو پھر اس عالم کی بات مانو جس کی پہلوں سے بات ملتی ہے، اس عالم کو حقیقت کے ترجمان مانو جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ائمہ اعظام، ان کا جو ترجمان ہے، جس کی آواز ان کی آواز کے ساتھ ملتی ہے، جس کی بولی ان کی بولی سے ملتی ہے، جس کا بیان ان کے بیان سے ملتا ہے، وہ ہے اہل سنت، وہ ہے حقیقت کا ترجمان۔ اور جو ان سے ہٹ گیا وہ حقیقت سے کٹ گیا، خواہ کوئی بھی ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دیتا۔ میرے بڑی خواہش تھی یہ حضرت قبلہ کے والد گرامی کے جنازہ پہ پہنچنے کی، لیکن میں حرمین شریفین سے آیا۔ آج میں نے کہا کہ حضرت کی بارگاہ میں یہ تعزیت بھی ہونی چاہیے، اور اس خوش قسمت، اس خوش نصیب، اللہ اکبر، کوئی کیا جانے جن ماں باپ کو
اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم بیٹا عطا کیا جس کے انوار، جس کے علم کا نور اور فیض رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک دنیا پر جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور میرے عزیز سامعین، یہ نور ظاہر تو لاہور سے ہوا، ظاہر تو ہمارے سامنے لاہور سے ہے، مرکز اس کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ عالیہ ہے، ظاہر یہاں سے۔ اور پھر مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے ایک جگہ فرمایا لاہور کتب البلاد است، لاہور شہروں کا کتب ہے، مرکز ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو تحریک لاہور سے اٹھے گی پورے بر صغیر پر چھائے گی۔ سیاست کے اعتبار سے بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، سیاست کے اعتبار سے ہمارے سامنے مثالیں ہیں، لاہور سے اٹھنے والی تحریک پورے علاقے پر محیط ہو جاتی ہے، گھیر لیتی ہے۔ اور دینی اعتبار سے بھی اس مرکز سے آواز اٹھی، اور اس وقت لگتا یوں تھا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جبوں اور کبوں والے، بڑے بڑے منصبوں والے، بڑی بڑی مسندوں والے شعوری یا غیر شعوری طور پر گونگے شیطان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت جب میں نے حضرت کی بیان کو سنا، تسلی سے سنا، اس کے بعد مجھے امید تھی کچھ علماء کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ کم از کم میرے علم کی حد تک کوئی قابل ذکر آواز حضرت کی آواز کی مدد کے لیے ظاہر نہیں ہوئی، تو اس وقت پھر اللہ پاک نے مجھے توفیق دی۔ میں نے اس وقت یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری آواز میں اتنی برکت اللہ پاک ڈالے گا، میں نے تو بس کمزور سی آواز سمجھ کر کہ چلو جتنا میرا بس ہے وہ میں کروں، پھر اللہ رب العالمین نے حضرت کے لیے میری آواز میں برکت ڈالی۔ وما علی الا البلاغ المبین۔